آج فتویٰ فیض الرسول کی 91ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ایک لڑکی ہندا کو ناجائز جمل رہا۔ جب قریب 6 ماہ کا حمل ہو گیا تو گاؤں کے مسلمانوں نے لڑکی کو طلب کر کے بیان لیا۔ لڑکی ہندا نے بتایا کہ یہ حمل زید کا ہے۔ اس پر گاؤں والوں نے زید کو بائیکاٹ کر دیا، لیکن گاؤں کے کچھ مسلمان حامد و محمود وغیرہ زید کے ساتھ کھاتے پیتے اور سلام کلام، شادی وغیرہ میں شرکت کرتے رہے۔ ہندا نے دوا کے ذریعے حمل کا اسقاط بھی کرا دیا۔ اس کے بعد ہندا نے کہیں سے استفتاء کیا اور توبہ کیا، نیز میلاد کا پروگرام رکھا جس میں حامد و محمود وغیرہ ہی کو دعوت دیا، اور مکتب کے ماسٹر صاحب اور مسجد کے امام صاحب کو بھی دعوت دیا، اور ان لوگوں نے دعوت میں شرکت بھی کیا۔ لیکن جو مسلمان پہلے بائیکاٹ کیے تھے، نہ تو انہیں شریک کیا گیا اور نہ ان کے سامنے توبہ کیا گیا، اور انہیں بائیکاٹ کرنے والے مسلمانوں نے اب امام صاحب کو بھی امامت سے الگ کر دیا، یہ کہہ کر کہ آپ نے جو لوگ پہلے سے غلط کام میں ساتھ دے رہے تھے ان کے ساتھ دیا ہے، اس وجہ سے آپ امامت کے لائق نہیں رہے، کیونکہ ابھی وہ لوگ توبہ نہیں کیے جو شرع کے خلاف ساتھ دیے تھے۔ اس لیے حضور والا سے گزارش ہے کہ ہم مسلمانوں کو شریعت کے حکم سے آگاہ کریں کہ امام صاحب کے پیچھے نماز ہم لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور اگر پڑھیں تو امام صاحب پر کیا حکم ہے، جیسا ہو ہم مسلمانوں کو شریعت کے حکم سے آگاہ فرمائیں۔ جواب: جو گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے اس کی توبہ علانیہ ہونا ضروری ہے۔ جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا ان کے سامنے ضروری نہیں، لہٰذا جب کہ مجرم نے توبہ کر لی، اگرچہ بائیکاٹ کرنے والوں کے سامنے نہ کی، مگر ان کا مقصد حاصل ہے، اسی طرح توبہ کرنے کے لیے بائیکاٹ کرنے والوں کی دعوت بھی ضروری نہیں۔ البتہ بہتر یہی تھا کہ مجلس توبہ میں بائیکاٹ کرنے والوں کو بھی شریک کیا جاتا، اور جو مسلمان زید کے ساتھ کھاتے پیتے رہے وہ گنہگار ہوئے، ان پر بھی لازم تھا کہ وہ زید کا بائیکاٹ کرتے۔ پارہ 7 رکوع 14 میں ہے، وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کریمہ کے تحت رئیس الفقہاء حضرت ملاجئون رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں: ان القوم الظالمین یعمل المبتدع والفاسق والکافر والعقود مع کلمہ ممتنع۔ تفسیرات احمد 255 صفحے، احمدیہ 255 صفحے۔ لہٰذا وہ سب بھی علانیہ توبہ و استغفار کرے، اور مکتب کے ماسٹر و مسجد کے امام کو چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کی دعوت میں شرکت نہ کرتے، اور جب حامد و محمود وغیرہ کی دعوت دی گئی تو اس صورت میں بدرجہ اولیٰ نہیں اعتراض کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر امام نے اس قسم کی دعوت میں شرکت کر لی تو وہ اس درجے گنہگار نہیں ہوئے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہ ہو۔ اس کے باوجود امام کو چاہیے کہ وہ رفع فتنہ کے لیے توبہ کر لے۔ فتاوی علم غریب میں ہے کہ اگر ایک دسترخوان پر کافر و مشرک کے ساتھ کسی مسلمان نے 1-2 بار کھانا کھا لیا تو حرج نہیں۔ اس کے اصل الفاظ یہ ہیں: لم یذکر محمد الاکل مع المجوس وما غیرہ من اہل الشرک انہ هل یحل اما لا واقی ان الحاکم الامام عبد الرحمن القاطب انہ ان تبدل به المسلم مرۃ اور مرتين فلا باس به وإمام الدواب علیہ فیکرہ کذا فی المحیط انتہى واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ زید جو کہ مسجد کا امام ہے، وہ ایک غیر محرم عورت ہندا کے ساتھ تنہائی میں کھلم کھلا اٹھتا بیٹھتا ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ کر اپنی کمسن بچیوں کو چھین کر ایک غیر محرم مرد کے ساتھ اس کے میکے بھیج دیا ہے۔ زید نے آج 3 سال سے اپنی بیوی کا حق جو کہ شریعت مطہرہ کا قائم کردہ ہے قطعی طور پر ادا نہیں کیا، اور اس سے بولنا چالنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل ترک کر دیا ہے۔ آج تقریب 15 دن سے زید کی بیوی اپنے میکے مجبور ہو کر گئی ہے۔ جب یہ معاملہ زید نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تو اس کے والدین زید کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم نے کیا کیا اور تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس پر زید نے انہیں جواب دیا کہ وہ ہمارے مصرف کی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں رکھیں گے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مجبور ہو کر اس کے والدین واپس چلے گئے۔ یہ ہے زید امام کا کارنامہ۔ لہٰذا ہم عوام الناس جو کہ امام کے مقتدی ہیں، ایسی صورت میں ہم عوام الناس ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اگر پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے بیان فرما کر عند اللہ ماجور ہو، اور ہم تمام مسلمانوں کی رہبری فرمائے۔ جواب: خدا تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ پارہ 4 14 رکوع میں ہے:
وعاشروہن بالمعروف، اور اپنی بیویوں سے کمسن بچیوں کا چھین لینا ظلم ہے۔ بہار شریعت حصہ ہشتم 143 صفحے میں ہے کہ لڑکی اس وقت تک پرورش میں رہے گی کہ حد شہود کو پہنچ جائے، اس کی مقدار 9 برس کی عمر ہے، اور غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخلون الرجل بامرأة الا کان ثالث الشیطان، یعنی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں جمع ہوتا ہے لیکن اس حال میں کہ وہاں 2 کے علاوہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور الا الشباب والنظائر 288 صفحے میں ہے، الخلوۃ بالاجنبیۃ الحرام، یعنی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی حرام ہے۔ لہذا شخص مذکور میں اگر واقعی وہ سب باتیں پائی جاتی ہیں جن کا سوال میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ مرتکب حرام، فاسق اور ظالم ہے۔ تاوقتی کا توبہ نہ کرے اور ان باتوں سے باز نہ آئے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر پڑھیں گے تو نماز مکروہ، تحریمی، واجب علیحدہ ہوگی۔ وہو تعالی عالم۔ زید، بکر اور عمر 3 بھائی ہیں اور تینوں نے بانٹ لیا ہے، مگر ایک ہی مکان میں رہتے ہیں اور ایک ایک کمرہ اور تھوڑا تھوڑا برآمدہ ہر ایک کے حصے میں ہے، لیکن تینوں کا آنگن ایک ہی ہے۔ کوئی دیوار یا ٹاٹی بیچ میں حائل نہیں اور نہ آپس میں کسی قسم کا جھگڑا فساد رہتا ہے۔ تینوں میل جول سے رہتے ہیں۔ زید کی خالد سے بظاہر دوستی ہے، خالد کو ساتھ لے کر اکثر اپنے گھر بیٹھا باتیں کیا کرتا ہے، اور کبھی کبھی خالد بھی اس کے گھر زید کی غیر موجودگی چلا جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، مگر تنہائی میں نہیں بیٹھتا ہے۔ خالد عالم دین ہے اور امامت بھی کرتا ہے، مگر گاؤں کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خالد زید کے گھر جا کر زید کی غیر موجودگی بیٹھ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں۔ اور خالد کو کچھ لوگوں نے روکا کہ زید کے گھر مت جاؤ، تو خالد نے کہا کہ اب نہیں جائیں گے، اور نہ جاتا ہے تو خالد کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب: خالد اگر واقعی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھتا تھا اور نہ اب بیٹھتا ہے، بلکہ لوگوں کے روکنے پر زید کے گھر جانا بھی بند کر دیا، تو اس پر شرعاً کوئی جرم نہیں عائد ہوتا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ کا کوئی اور وجہ مانے امامت نہ ہو۔ اور اگر خالد پر غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا جھوٹا الزام ہے تو جھوٹا الزام لگانے والے اور مومن پر بدگمانی کرنے والے گنہگار حق العبد میں گرفتار ہیں، اور ان پر توبہ کرنا اور خالد سے معافی مانگنا لازم ہے۔ قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، پارہ 26 رکوع 14۔ وہو تعالی عالم۔ زید کے منہ سے بدبو آتی ہے اور زید ماسٹر بھی ہے اور وہ ٹی وی کے مرض میں بھی مبتلا ہے، جس کی وجہ سے کھانسی بہت آتی ہے، قرأت پڑھنے میں الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوتی، اور زید پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو بیوی کو مالک بنا دیتا ہے، اور سال گزرنے سے پہلے بیوی پھر شوہر کو مالک بنا دیتی ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جس زید میں وہ مذکورہ بالا باتیں پائی جاتی ہیں اس کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اگر زید کے منہ کی بدبو اس درجے ہوگی جس سے نمازیوں کو ایذا پہنچتی ہو تو ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے بھی روکا جائے گا۔ رد المحتار میں ہے، حق بعضهم بذلك من بفیہ بخیر، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمۃ اللہ تعریف فرماتے ہیں، جس کے بدن میں بدبو ہو اس سے نمازیوں کو ایذا ہو، مثلاً معاذ اللہ گندا دہن یا گندا بغل ہو، اسے مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ ملحظاً فتاویٰ رضویہ جلد 100 میں 181 صفحے۔ مگر ماسٹر ہونا معنی امامت نہیں، جبکہ مشتہات لڑکیوں کو بے پردہ نہ پڑھاتا ہو، اسی طرح ٹی وی کا مریض ہونا بھی معنی جو عزامت نہیں، لیکن اگر اس کے سبب قرأت صحیح نہ کر پاتا ہو تو صحیح قرأت کرنے والوں کی نماز اس کے پیچھے نہ ہوگی۔ اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ مسپور کرنا جائز نہیں۔ شیخ اسلام حضرت علامہ ابوبکر بن محمد حدادی مینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اختلفوا فی الحیلہ لا زکوٰۃ فاجزاھا ابو یوسف وقرأہما محمد الفتاوی علی قول محمد جوہری زاہ۔ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، قال ابو یوسف لا یقرؤ لأنه امتناع علی الوجوب لا ابتلاء حق الغیر فی المحیط انه اصحى۔ قال محمد يقرأ ويختار الشيخ حميد دون ضرير لأن فيه إغراء بالفقراء وإبطال حقهم مالا إلى إن قال وقيل الفتاوى في الشفاعة على قول أبي يوسف وفي الزكاة على قول محمد۔ هذا تفصيل رد المحتار جلد 2 21 صفحے، اور شہاب النظائر 407 صفحے میں اختلفوا فی القراءة ومشایخین رحمہ اللہ تعالی اخذوا بقول محمد رحمۃ اللہ علیہ
دفع للضرر عن الفقراء۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متعین اس مسئلے میں کہ ہمارے شہر میں ایک قاری صاحب ہیں، پہلے امامت کرتے تھے، اب کاروبار کرتے ہیں، وضو میں آدھی ٹنکی پانی بہاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دل نہیں بھرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب سے امامت چھوڑے ہیں کوئی امام کو ٹھہرنے نہیں دیتے، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نکتہ چینی بال کی کھال نکالتے ہیں جس سے جماعت میں نفاق پھوٹ پڑ جاتا ہے۔ ابھی دو پارٹی ہے، آئے دن خلفشار ہوتا رہتا ہے۔ جو شخص مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ مطلب فرمائے خود کو بڑا متقی پرہیزگار فخر کے ساتھ سمجھتے ہیں، مستند قاری بھی نہیں، صرف تخلص ہے، نہ حافظ نہ عالم، جعلی صوفی بنے ہیں۔ قبرستان میں قبر کے اوپر اگر بتی جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: وضو کے فرائض، سنن مستحبات ادا کرنے اور اعضاء کو ٹھنڈک پہنچانے کے علاوہ پانی گرانا اسراف و ناجائز ہے۔ اگر قاری صاحب وضو میں پانی کا اسراف کرتے ہیں تو اس سے بچنا لازم ہے، اور قاری صاحب مذکور اگر اماموں پر صحیح اعتراض کرتے ہیں، مثلا آج کل بہت سے امام وضو کرنے میں اعضاء کو دھوتے نہیں بلکہ بھگاتے ہیں، یا وضو کو بعض حصہ دھوتے ہیں اور بعض حصہ صرف تر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، خاص کر پیشانی پر بال اگنے کی جگہ پر پانی نہیں ڈالتے، صرف گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر یا اللہ اکبار کہتے ہیں۔ بعض امام نسطائین پڑھتے ہیں، قرأت قرآن میں حروف کے مخارج کی رعایت نہیں کرتے اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگاتے۔ اگر قاری اس قسم کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ حق بجانب ہے، ان پر کوئی مواخذہ نہیں بلکہ وہ ثواب پاتے ہیں، اور اگر بیجا اعتراض کر کے مسلمانوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں تو سخت گنہگار ہیں۔ اور اگر بتی قبر پر سلگانے کے بارے میں فتویٰ رضویہ جلد چہارم 185 صفحے میں ہے، اگر بتی قبر پر رکھ کر نہ جلائی جائے کہ اس میں 100 ادب اور بدفعلی ہے۔ عالم غری میں ہے ان سقف القبر حق المیت، ہاں قریب قبر زمین خالی پر رکھ کر سلگائیں کی خوشبو محبوب ہے، اور پھر 221 صفحے میں ہے اگر کی بتی جلانا اور تلاوت قرآن کے وقت تعظیم قرآن کے لیے ہو یا وہاں کے کچھ لوگ بیٹھے ہوں ان کی ترویح کے لیے ہو تو مستحسن ہے، ورنہ فضول اور تعظیم میت کو اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کہنا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف ہے۔ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ استقلال اور ابتدا نہیں جائز ہے، اور ابتدا جائز ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کہنا نہیں جائز ہے، اور امام حسین علی نبی علیہ السلام جائز ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور امام حسین علیہ السلام کہنا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف ہے۔ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ استقلالاً و ابتدا نہیں جائز ہے اور اتباعاً جائز ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کہنا نہیں جائز ہے اور امام حسین علیہ نبینا علیہ السلام جائز ہے، واللہ تعالی عالم۔